السلام علیکم ناظرین، آج ہم انتہائی دلچسپ موضوع چھٹے حصے پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اکثر اس لفظ کا استعمال عام زندگی میں کرتے ہیں۔ زندگی میں جب کوئی چکر دینے لگے، فراڈ کرنے لگے یا انسان کوئی غلط فیصلہ کرنے لگے تو چھٹے حصے انسان کو بیدار کر دیتی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج مہمانوں کو بلایا ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ایک فیکٹری اونر ہے جو ہمیں چھٹے حصے یا وہ یکدم خیال کا آ جانا کے متعلق بتائیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ ہمیں چھٹے حصے کے متعلق بتائیں گے، اور تیسرے ہمارے مہمان حسب معمول صحافی ہیں، وہ بھی زمانے میں رہتے ہیں، وہ ہمیں اس کے متعلق آگاہی دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں فیکٹری اونر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس کے متعلق چھٹے حصے کے متعلق بتائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں چھٹے حصہ پازیٹیو سوچ اور نیگیٹو سوچ، شیطانی خیال اور روحانی خیال بھی اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن چھٹے حصہ انتہائی ذمہ دار اور یکسو ہو کر کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ مددگار کے طور پہ ہوتی ہیں۔ چھٹے حصے سازشوں کو دور سے ہی واچ کر لیتے ہیں، انسان کو خبردار کر دیتی ہے۔ خبردار ہونے کے باوجود بھی اگر انسان نقصان اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ غفلت، احترام یا بلا وجہ کا خوف، وہم وسوسے ہوتے ہیں، لیکن چھٹے حصہ اپنا فرض ادا کر دیتی ہے۔ شکریہ۔ تو اب میں اسکول ٹیچر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں چھٹے حصے کے متعلق بتائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اگر ہم اپنی توجہ علم حاصل کرنے کی طرف رکھیں تو اس کے لیے قرآن پاک میں گزرے ہوئے واقعات اور موجودہ دور کے حالات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو ہم روحانی علم سے مالا مال ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی دلچسپی پڑھائی کی طرف رکھتے ہیں تو یہ استقامت ہمیں جب کسی سازش کا شکار ہونے لگے تو رد عمل کے طور پہ چھٹے حصہ ہمیں خبردار کر دیتی ہے، تو یہ ہماری سوچ کا حصہ بن جاتی ہے۔ شکریہ۔ تو اب میں صحافی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمیں چھٹے حصے کے متعلق بتائیں اور بات کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، جب ہم مذاکرات کرتے ہیں تو ٹیبل ٹاک میں بر وقت جواب دینے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے بات ہوتی ہے تو دوسرا گروپ الفاظ کی اہمیت اور فوائد کے متعلق سمجھ جاتا ہے، اور ان کا جواب
مہذب زبان میں اپنے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتا ہے، اور ٹیبل ٹاک کے نتائج قوموں نے بھگتنے ہوتے ہیں، اور نقصان سے بچنے کے لیے مذاکرات بے نتیجہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا یقین اور اعتقاد بہت بلند ہوتا ہے۔ وقتی مفاد کی بجائے وہ دیر پاپلیسیا مرتب کرتے ہیں۔ وہ ناموری کے طالب نہیں ہوتے۔ خلوص کی وجہ سے ان کی چھٹی حص بہت بیدار ہوتی ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، صحافی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ بعض دفعہ سازشی کتنی دیر آپ کو نقصان مالی یا جانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آپ کو 3 لالچ زن زر زمین کی بنیاد پہ آپ کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرف آپ کے ساتھ لالچ ہوگا، اور دوسری طرف وقت کہہ لیں یا چھٹے حص کہہ لیں، آپ کو خبردار کرتی جائے گی۔ آپ اپنی دلچسپی کی وجہ سے دونوں میں سے ایک رستے کا انتخاب کر لیں گے۔ لالچ شارٹ کٹ اور خیر کا راستہ دیر پا ہوگا۔ خیر کے راستے پہ چھٹے حص الارم کا کام کرتی جائے گی، اور ہم سازشوں کو سادگیوں سے شکست دیتے جائیں گے۔ شکریہ۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔